اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ماہ محرم الحرام کے بعد ماہ سفر کی ابتدا تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اس ماہ مقدس میں اپنے اعمال کو اعمال صالحہ میں تبدیل کیجیے۔ اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کی جستجو، کوشش و سعی کو اپنا مقدر بنائیے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یعنی اسماء اعظم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال دیجیے کہ جس میں آپ کو ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو۔ ناظرین گرامی، آپ قارئین کے سوال اور سوالات کے جوابات کی نظر میں آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس وظیفہ میں آپ کو مشکلات سے آسانی، تنگ دستی سے نجات اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے نجات کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ایک حضرت نے، ایک صاحب نے سوال فرمایا کہ میرے پاس اچھی ملازمت ہے، جس کا سوال کو ابھی ہم آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر اس کی روشنی میں ہم آپ کو جواب اور وظیفہ بھی بتائیں گے۔ محمد اکرم ساہیوال سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے میسج کیا پرسنل میں اور یہ سوال کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے اور ڈبل ماسٹر کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور ڈگری بھی ہے جو کہ مدرسہ سے یعنی دینی نصاب سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں کی منافقت اور دین سے دوری کی وجہ سے میرے پاس ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری تھی اور لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میں نے وہ پرائیویٹ نوکری کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ پچھلے مہینے ایک رشتہ داروں کے ہاں میرا جانا ہوا اور وہاں پر تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں مجھے بے شرمی کا احساس ہوا، اس طور پر کہ میرے پاس اتنی تعلیم ہے اور میں نے اتنے زیادہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیکھ کر شرمندہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنی تعلیم کر کے بھی آپ اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتے۔ محترم مولانا صاحب، میری والدہ ہیں، وہ بیمار ہیں، میرے 3 بچے ہیں اور گھر کا ماہانہ اخراجات میرے پورے نہیں ہو پاتے۔ اب میں ایک پرائیویٹ جگہ پر اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوں۔ شربت کی ریڑھی لگا کر میں مہینے کے 35 سے 40 ہزار کما لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے 3 بچوں کا خرچہ، جن میں سے 2 بچے اسکول بھی جاتے ہیں، میری بیوی اور میرا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ خاندان کی غمی کو چھوڑ کر خوشی میں جب جانا ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ دل بہت رنجیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی بھی میں نے مانگی، توبہ استغفار بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں رشتہ داروں کے حقوق بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہ جانے ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس پریشانی کا سامنا ہے۔ برائے مہربانی وظائف کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں میری مکمل رہنمائی کیجیے تاکہ میں کوئی ایسا عمل کر کے ان مشکلات سے نجات، فقر و فاقہ سے نجات، پریشانی اور مصیبت جو میرے سر پر منڈلا رہی ہے، اس سے میں نجات حاصل کر سکوں۔ والسلام، آپ کا خیر خواہ، محمد اکرم ساہیوال۔ ناظرین گرامی، یہ ایک حضرت ہیں، انہوں نے یہ میسج بھیجا جس کا جواب ہم ابھی آپ کو بتا دیں گے۔ ایک بات سننے اور سمجھنے کی ہے، جن حضرت نے یہ سوال بھیجا یا اس کے علاوہ وہ قارئین جو اس میسج کو، اس ویڈیو کو آواز کی صورت میں سن رہے ہیں، ان سے ایک بات دل کو لگانے والی اور ذہن میں ذہن نشین کرانے والی ہے۔ فلاح و کامیابی کا دار مدار انسان کی جستجو کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ تقدیر کی صورت میں پہلے سے ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تقدیر کی 2 صورتیں، ایک وہ تقدیر جو کہ مکمل طور پر اٹل اور واضح لکھ چکی ہے کہ ہمیں کتنی روزی کھانی ہے،
ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے، ہمارا زندگی کا دار مدار یعنی کہ روزی روٹی ہماری کتنی ہوگی، اولاد ہماری کتنی ہوگی، یا قیامت کب آئے گی، مرنا ہم نے کب ہے، یا ہمارے بچے نے دنیا میں کب آنا ہے، یہ لکھا جا چکا، یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کی ایک اور قسم جس کو ہم خود بناتے یا سنوارتے ہیں، وہ تقدیر کی صورت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اچھا عمل کریں گے تو روزی روٹی ہمیں حلال طریقے سے ملے گی، برا عمل کریں گے، جستجو کوشش اور رزق حلال کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں روزی روٹی حرام کی صورت میں ملے گی، لہٰذا ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوگا اور یوں ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے۔ اس لیے دو باتوں کو ذہن نشین کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر کامل یقین، اس طور پر کہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ دوسری اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہم اپنی جستجو، کوشش، سعی، جدوجہد کریں گے، اپنی طرف سے بھرپور 100% دیں گے، لیکن نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کو حاصل کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں، نہ چاہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کامیابی کے لیے جستجو و کوشش کے ساتھ ساتھ احکام الہیہ کی روشنی میں سیرت مبارکہ کو بھی ذہن نظر رکھنا چاہیے۔ اپنی نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اصحاب خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی زندگیوں کی روشنی میں اپنے آپ کو قابل، مقبول اور اللہ کے ہاں قریب کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کے اوپر مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرنا، اس کی صورت صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم ناکام ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے لیے امتحان کی صورت میں ہمیں اس میں مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش، ناکام ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی دوسرے امتحان میں، دوبارہ امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کے بجائے اگر ہم اللہ پاک کے فیصلوں کو مثبت پیرائے ملیں تو اس کا نتیجہ بھی مثبت صورت میں نکل سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ یعنی اللہ پاک کے احکامات، محرمات سے بچنا، حلال چیزوں کی طرف جانا، حرام چیزوں سے بچنا، اور خصوصی طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنا، اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، جس سے ہمارے اعمال، ہماری زندگیوں اور زندگی سے پیدا ہونے والے نتائج پر اثر پڑتا ہے۔ جس قدر ہو سکے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کی جائے، استغفار کو لازم پکڑا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ایسے ہی لازم پکڑا جائے جیسا کہ کھانا کھانا یا نماز پڑھنا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی جب ہو گئی، اس کے بعد وظائف ہمارے کام آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ بھی مشکلات سے نجات، ہر قسم کی باری اور مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی باری، مشکل معاملہ اور مصیبت پیش آئے تو ان کلمات کو پڑھیں، ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ یہ کلمات ہیں جو ہمارے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہے تھے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ قریش نے تمہارے خلاف بہت بڑا سامان جنگ اکٹھا کر دیا ہے، قریش سے ڈرو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد اور دادا ابو یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے بھی جد امجد ہیں، ان کے بتائے ہوئے کلمات، الفاظ ادا کیے ہوئے کلمات کو پڑھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4563 کے اندر یہ الفاظ نقل ہوئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہے جب کفار نے، قریش نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا۔ لہذا ہمارے لیے یہ بہترین سبق ہے، بہترین سنت ہے کہ ہم ان کلمات کو پڑھیں۔ وظیفے کا طریقہ کار اور عمل یہ ہے کہ اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھیں، درود مبارکہ اول آخر لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد ان کلمات کو پڑھیں۔ اول یعنی شروع میں درود ابراہیمی یا کوئی بھی آسان درود پڑھیں، اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد آپ نے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 313 بار پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ناظرین گرامی، اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں، روزانہ ایک وقت متعین کر دیں، اس وقت کے اندر آپ پڑھیں گے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اس سے آپ کی مشکلات میں آسانی، مشکلات سے نجات، اور کوئی بڑا سے بڑا غم جو آپ کی زندگی میں آیا ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور وہ سائل جنہوں نے سوال کیا ان سے یہی درخواست ہے کہ مثبت پیرائی میں اپنے رب سے جڑے رہیے، نیک لوگوں سے جڑے رہیے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کو بالکل بھی پاس نہ بھٹکنے دیجیے، اور رزق حلال ہوا کم مقدار میں ہے اس کو اپنا شیوا بنائیے۔ کم مقدار میں رزق حلال آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن بہت زیادہ دولت اگر وہ حرام کی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، لہذا رزق حلال کو اپنا شیوا بنائیے، سنتوں سے محبت کیجیے، اور کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنے کوئی والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ جب ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، سوتے ہوئے ہم موت کی گاٹھی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق، کوئی دنیا تو ہمیں نہیں دیکھ رہی، لیکن ہم گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس خالق جس نے ہمیں جان دی، مال دی، عزت دی اور یہ جسم کے اعضاء دیے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہم 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہمارے خلق کو بند کر دے، ہماری زبان کو روک دے، لیکن وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ گناہ معاصی میں لپٹے ہوئے گناہ گار ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں سے رزق نہیں روکتا۔ لہٰذا اس اعتقاد، یقین اور ایمان کے ساتھ ہم اپنا عمل جاری رکھیں گے تو کبھی بھی ہم مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، اور کتنی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔